جو اللہ کے غیر سے امید رکھے گا اللہ اسے غیر کے حوالے کر دیں گے۔ کلمہ کی کثرت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مطلب ہے کلمے کی کثرت کا؟ کثرت کا مطلب صرف اس کا ذکر نہیں بلکہ کلمے کی کثرت سے ایمان نیا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بکثرت دنیا میں اللہ کے غیر سے ہونے کو بولا جاتا ہے، تم بکثرت اللہ کی ذات سے ہونے کو بولو۔ یہ ہے کلمے کی کثرت سے ایمان کو نیا ہونے کا مطلب۔ میں تو سوچتا ہوں کہ 5 منٹ تو یہ تسبیح لے کر کلمے کا ذکر کرتا ہے اور صبح سے لے کر شام تک اس کی زبان پر حکومت یہ کرے گی، تاجر یہ کریں گے، وزیر یہ کریں گے، صدر یہ کریں گے، فلاں ملک یہ کرے گا، فلاں ملک یہ کرے گا، اس نے فلاں ہتھیار بنایا ہوا ہے وہ یہ کرے گا، کہ سارا دن شرک کو بولا کرتے ہیں، اخبار کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پڑھتے ہیں اور حیرت سے دوسروں کو سناتے ہیں، کیونکہ قرآن کی خبروں کا تو یقین ہی نہیں اور اخبار کی خبروں کا یقین ہے، اس لیے اسے پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ تو انسانوں کے دلوں کا تاثر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے اور ان کا ضابطہ یہ ہے کہ جو ہمارے غیر سے متاثر ہوتے ہیں ہم ان پر اپنے غیروں کو مسلط ضرور کرتے ہیں۔ مسلمان کے اللہ کے غیر کے متاثر ہونے کی سزا میں ان پر غیروں کا تسلط ہے۔ ہاں، یہ میں آپ کو حدیث کی بات عرض کر رہا ہوں۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے غیر سے امید رکھے گا اللہ اسے غیر کے حوالے کر دیں گے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تازگی کا مطلب کیا ہے؟ اس پر غور کرنا پڑے گا۔ صرف اس کلمے لا الہ الا اللہ کا ذکر مراد نہیں ہے، بے شک اس میں خدا کی قسم کہ ذکر کے فضائل، اس کے انوارات، اس کی برکات، اس کے فوائد اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ بندہ اپنی زبان سے کلمے کے الفاظ کہیں تو اس کے کیا فضائل ہیں، اس کے کیا انوارات ہیں، اس کے کیا برکات ہیں، اس پر کیا وعدے ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر مسلم ہیں۔ لیکن اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکالنے اور اللہ کی ذات اور اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کو دل میں بیٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں کلمے کا ذکر کرو وہاں اس کلمے کا مطلب اور اس کے مفہوم کی دعوت بھی دو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ پاگل کہیں۔ میں نے اس حدیث پر غور کیا کہ ذکر کرنے والوں کو پاگل کہلائے جانے کا کیا مطلب ہے، تو سمجھ میں یہ آیا کہ نبیوں کو اس لیے پاگل کہا جاتا تھا کہ نبی اس کلمے کو قوم کے عقیدے اور قوم کے یقینوں کے خلاف کہتے تھے، اس لیے قوم انہیں پاگل کہتی تھی۔ قوم شعیب کا خیال یہ تھا کہ تجارت سے ہوتا ہے، قوم سبا کا گمان یہ تھا کہ زراعت سے ہوتا ہے، قوم صالح کا یقین یہ تھا کہ کارخانوں سے ہوتا ہے، فرعون کا خیال یہ تھا کہ میری بادشاہت سے ہوتا ہے، نمرود کا خیال یہ تھا کہ مال سے ہوتا ہے۔ پر نبی ان سارے کلموں کے خلاف اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے تو ان سب نے نبیوں کو پاگل کہا کہ نبی ایسا نہیں ہے جس کو قوم نے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو قوم نے پاگل نہ کہا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے گھنٹی کو بھی اوپن کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔